یہ کہانی ہے ایک پتھر اور ریت کی، توازن اور تبدیلی کی کہانی۔ بہت پہلے جب زمین ابھی جوان تھی اور صحرا وسیع تھے، سنہری ریت لامحدود چھوٹے ذروں سے شاندار پتھر کو گھیرے ہوئے تھی۔ یہ پتھر بہت بڑا تھا۔ صدیوں کی گرمی سے اور تیز ہوا کی وجہ سے اس کی سطح کافی ملائم اور چمکیلی ہو چکی تھی۔ یہ پتھر بہت بڑا اور ایک جگہ کھڑا تھا، ایک خاموش سرپرست کی طرح جو صحرا کو دیکھ رہا تھا۔ اور اس کے برعکس ریت بکھری ہوئی تھی، اس کے دانے ہوا کی ہر سرگوشی کے ساتھ بے مقصد ادھر ادھر بہہ رہے تھے۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ لگ رہے تھے۔ پتھر بالکل ایک جگہ پر کھڑا اور ریت ادھر ادھر بکھرتی ہوئی۔ پتھر اکثر ریت کی طرف دیکھتا تھا اور اس کی گہری آواز صحرا کی خاموشی میں گونج رہی تھی۔ پتھر کہنے لگا، دیکھو تم بے اختیار ہو، ہلکی سی ہوا کے جھونکے سے اڑ جاتی ہو، اور میں اتنا مضبوط ہوں کہ صدیوں سے یہاں کھڑا ہوں۔ طاقت کا زبردست ثبوت۔ ریت کے ذرے نے عاجز ہو کر نرم لہجے میں جواب دیا، یہ سچ ہے عظیم پتھر کہ میں چھوٹا ہوں اور ہمیشہ بدلتا رہتا ہوں، لیکن میری نقل و حرکت کا ایک اور مقصد ہے، چاہے آپ اسے ابھی تک نہ دیکھیں۔ پتھر نے کہکا لگا کر ریت کے الفاظ کو رد کر دیا۔ کہنے لگا، مقصد؟ بے اختیار بہتے جانے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ تم ہوا میں دھول کے سوا کچھ نہیں ہو۔ ان گنت سالوں تک صحرا خاموش اور پرامن رہا۔ پھر ایک دن آسمان سیاہ ہو گیا، دور دور تک گرج چمکنے لگی اور تیز ہوائیں پوری زمین پر چلنے لگیں۔ یہ وہ عظیم طوفان تھا جسے نہ تو پتھر اور نہ ریت نے کبھی دیکھا تھا۔ ہوا کسی حیوان کی طرح گرج پیدا کر رہی تھی اور ریت کو ہوا میں اٹھا لیا گیا تھا۔ ریت کا ایک بادل بن گیا جو ہوا میں گھومنے لگا۔ پتھر اپنے بے پناہ وزن اور نہ ہلنے والے وجود کے ساتھ طوفان کا مقابلہ کرتے ہوئے ثابت قدم رہا، لیکن تیز ہواؤں کی طرف سے اٹھائی گئی ریت پتھر کی سطح سے مسلسل لہروں میں ٹکراتی رہی۔ ریت کے دانے اس سے ٹکراتے ہی پتھر چیختا اور کہتا، رکو، تم مجھے ختم کر رہے ہو۔ ریت بولنے لگی، میں رک نہیں سکتی، یہ طوفان کا کام ہے، میرا نہیں، میں اپنی مرضی سے نہیں اڑ رہی۔ لیکن یاد رکھنا، اس افراتفری میں بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔ دن رات طوفان برپا رہا۔ پتھر کی ہموار سطح پر ریت کا ہر دانہ اپنا نشان چھوڑ رہا تھا۔ آخر کار طوفان تھم گیا اور صحرا ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ پتھر نے اپنے آپ کو دیکھا۔ پتھر پر نالیاں اور دراریں ابھر چکی تھیں۔ اس کا قابل فخر چمکدار بیرونی حصہ ختم ہو چکا تھا۔ پتھر نے تلخی سے ریت سے کہا، تم نے مجھے برباد کر دیا۔ پتھر کہنے لگا، میں اب وہ نہیں رہا جو پہلے تھا، مضبوط اور بے عیب۔ ریت خاموشی سے پتھر کے گرد بسی ہوئی تھی، سرگوشیاں کرتے ہوئے، قریب سے دیکھو عظیم پتھر، اگرچہ طوفان نے تمہیں بدل دیا لیکن اس نے تمہیں تباہ نہیں کیا، بلکہ اس نے تمہیں کچھ نیا کرنے کے لیے تیار کیا ہے۔ پتھر خاموش رہا، بے یقین۔ کچھ دن بعد جب کوئی معجزہ ہونے لگا، چھوٹے چھوٹے بیج جو ہوا کے ذریعے اٹھائے گئے اور پتھر کی نالیوں میں بسے ہوئے تھے، اگنے لگے۔ چھوٹی سبز ٹہنیاں نمودار ہوئیں، ان کے نازک پتے سورج کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پتھر نے حیران ہو کر پوچھا، یہ کیا ہے؟ ریت نے وضاحت کی، جو دراڑیں اور نالی اب آپ برداشت کر رہے ہیں، زندگی کے لیے گر ہیں۔ میں نے بھی اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ میں نے ان کے لیے ضروری بیج اور غذائی اجزاء لیے ہیں۔ ہم نے مل کر کچھ خوبصورت بنایا ہے۔ صحرا کی حکمت۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، پتھر کو ریت کی باتوں کی حقیقت سمجھ آئی اور اس کے ارد گرد اگنے والے پودے پرندوں اور کیڑوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگے، جس نے بنجر صحرا کو ایک چھوٹے سے نخلستان میں تبدیل کر دیا تھا۔ پتھر ایک بار پھر اپنے اوپر فخر کرتا ہے۔ اسے احساس ہوا کہ یہ کسی عظیم چیز کا حصہ بن گیا۔ پتھر نے ایک دن ریت سے کہا،
میں دیکھ رہا ہوں کہ میں غلط تھا۔ میں نے سوچا کہ میری طاقت اتنی ہے کہ میرے میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، لیکن یہ تبدیلی ہو گئی۔ جو نشانات تم نے مجھ پر چھوڑے ہیں، جو میں نے پایا ہے، میری حقیقت، میرا حقیقی مقصد۔ بیج نے جواب دیا، میں نے یہ سیکھا کہ اگرچہ میں چھوٹا ہوں، جب میں دوسروں کے ساتھ کام کرتا ہوں تو میں بڑی تبدیلی لا سکتا ہوں۔ صدیوں کے دوران پتھر اور ریت نے اپنا کام جاری رکھا، ایک ساتھ صحرا کی تشکیل اور نئی شکل دی۔ وہاں سے گزرنے والے مسافر پتھر کے ارد گرد پھیلے ہوئے نخلستان کو دیکھ کر حیران ہو گئے، جو بنجر زمین میں ایک نادر نظارہ تھا۔ یہاں تک کہ کچھ نے پتھر کی سطح پر کہانیاں تراشیں اور اس کی بھرپور تاریخ میں اضافہ کیا۔ پتھر اور ریت ایک ساتھ توازن کی علامت بن گئے۔ انہوں نے ان سب کو سکھایا جنہوں نے ان کا سامنا کیا کہ سب سے طاقتور بھی چھوٹے سے بدل سکتا ہے، اور یہ کہ حقیقی ترقی مل کر کام کرنے سے ہوتی ہے۔ اور اس طرح نہ ختم ہونے والے آسمان کے نیچے پتھر اور ریت کی ہم آہنگی میں رہنے لگے۔ ان کی کہانی ہواؤں کے ذریعے دنیا کے ہر کونے میں پہنچ گئی کہ طاقت اور لچک، روایت اور ترقی ایک پائیدار اور خوبصورت چیز تخلیق کرنے کے لیے ایک ساتھ رہنا چاہیے۔